بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی حالت میں ہوں گے۔ آپ لوگوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 امید ہے کہ ضرور دیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، تو پلیز آپ وہاں جا کر اس میں دیکھ لیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور جو ہمارے نئے آنے والے ہیں ویڈیو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے، تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ چلیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کا واقعہ۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر رسول پاک کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا، جس پر رسول پاک کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی قلب پکڑی۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک پڑتا تھا۔ آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ رسول پاک عرش عظیم تک پہنچے اور اللہ پاک سے ملاقات کی۔ اللہ پاک کی طرف سے رسول پاک کو امت کے لیے تحفے دیے گئے، جس میں ایک نماز تھی۔ امت کے لیے 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ ہجرت کا واقعہ۔ جب کفار بہت تکلیف دینے لگے تو رسول پاک نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت دی۔ اصحاب نے خفیہ طور پر روانہ ہونا شروع کر دیا۔ ایک روز کافروں کے سردار نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر جا کر انہیں قتل کر دیں۔ ان کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ رسول پاک رات کو گھر میں تھے کہ کفار نے جا کر دروازہ گھیر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت حضرت علی کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر بھی نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور غار سور میں پناہ لی۔ کافروں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے جالا غار کے منہ پر بنا دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے غار میں انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس میں جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، اور اگر کبوتر اس غار میں اور پھر کبوتر بھی اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ رسول پاک 3 دن تک اس غار میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے رسول پاک کا بڑا اچھا استقبال کیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں رسول پاک کی آمد پر شوق میں نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ رسول پاک مدینے میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا تو رسول پاک نے کفار کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا۔ ابتدا میں چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں۔ مدینہ پاک آنے کے 1.5 سال بعد جنگ بدر ہوئی۔
کفار قریش بدر کے مقام پر 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ بدر کے مقام پر ان 1000 مسلح کفار نے سے 313 مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر مارے گئے اور قتل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب صرف لڑائی اللہ ہی کے لیے ہو۔ بے شمار جنگیں ہوئیں، جن میں خاص طور پر غزوہ احد، غزوہ احزاب، جنگ حنین، جنگ تبوک وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ فتح مکہ 8 ہجری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا۔ چند دنوں میں 10,000 مجاہدوں کا لشکر مکے کے لیے تیار تھا کہ قریش کے ہوش اڑ گئے۔ جناب ابو سفیان نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر تمام مجاہد اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے بنا جنگ کے شہر میں رواں دواں تھے کہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر پر قریش نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ 2 مجاہد شہید ہوئے، جبکہ بدلے میں 13 کفار قتل ہوئے، باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول پاک اونٹ پر بیٹھے سورہ فتح کی تلاوت کرتے مکہ میں داخل ہوئے۔ اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارث بھی مسلمانوں کا پہلا آزاد غلام سپہ سالار جنگ موتا شہید کا کمسن بیٹا اسامہ بیٹھا تھا۔ پھر کعبے کے بت علی بن ابو العاص نواسہ رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھوں پر چڑھ کر توڑے۔ پیغام اجل۔ آخر وہ وقت بھی آ پہنچا جس کا تصور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا انسانیت بھی تیار نہ تھی کہ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے محروم ہوئے۔ صحابہ کرام نے آنکھوں سے جو کچھ دیکھا، دل اسے ماننے کو تیار نہ تھا، اور قلب جو کچھ چاہتا تھا، آنکھیں اس نظارے کو واپس نہیں لا سکتی تھیں۔ دل پاش پاش تھے، آنکھیں آنسوؤں کے سیلاب بہا رہی تھیں۔ جب رسول پاک نے جاں جاں آفرین کے سپرد فرما دی تو صحابہ کرام رنج و غم سے بے حال ہو رہے تھے، ان کے ہوش و حواس تک ساتھ نہ تھے۔ اسی عالم میں حضرت عمر فاروق نے فرط غم سے تلوار سونت کر یہ نعرہ لگایا کہ جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا کہے گا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے منبر نبوی پر کھڑے ہو کر صدائے حق بلند کرتے ہوئے صحابہ کرام کے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگوں، جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا، یعنی ان کی بات مانتا تھا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذائقہ موت چکھ لیا۔ بلا شبہ اللہ پاک زندہ جاوید اور موت سے پاک اور بری، اس کو موت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ صدائے حق جب فضا میں گونجی تو سب سے اول حضرت عمر اور ان کے بعد تمام اصحاب کرام سمجھ گئے کہ بلا شبہ سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض رسالت پورا کر کے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اب اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے اب ہمارا فرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور زندہ جاوید کلام اللہ یعنی قرآن کو پیشوا بنا کر خدمت اسلام کا فرض انجام دیں۔ جس روز وصال ہوا یعنی دوشنبہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی مبارک زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہ ہی سب سے اعلیٰ دوست ہے،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جسم سے جدا ہو کر اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 432 عیسوی میں 63 برس کی عمر میں وصال فرمایا اور اپنی زوجہ حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں مدینے میں سپرد خاک ہو گئے۔ دوستوں، یہاں آج ہمارے واقعے کا اختتام ہوتا ہے۔ نبی پاک کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے ہم جتنا بھی بات کر سکیں اتنا ہی کم ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے لفظوں میں کوشش کی ہے کہ کچھ بیان ان کے بارے میں، ان کی تعریفوں کے بارے میں کر سکیں۔ تو اگر اس میں کچھ ہم سے غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک، کسی اور نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ